اللہ اکبر. کہتے ہیں امام اعظم کے شہر کوفہ میں ایک رافضی رہتا تھا. رافضی ہی کہا ہمارے بزرگوں نے شیعہ کو. یہ تو ہم لوگ شیعہ کہتے ہیں مگر ہمارے اکابر انہیں رافضی کہتے رہے اور اس پر انہیں سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. بڑا مال و دولت رکھتا تھا مگر اپنی مجلس میں وہ برملا کہتا تھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشت. کہتا تھا کہ حضرت عثمان غنی تو یہودی تھے. یہ اپنی مجلسوں میں کہتا. امام اعظم ابو حنیفہ اس کے یہاں تشریف لے گئے. امام اعظم تشریف لے گئے. وہ امام صاحب کے علمی اور معاشرتی مقام سے واقف تھا. باتوں باتوں میں آپ نے اس رافضی کو کہا. اب دیکھیں مسئلے کیسے حل کرتے تھے. باتوں باتوں میں آپ نے رافضی کو کہا آج میں تمہاری بیٹی کے لیے ایک رشتہ لایا ہوں. وہ سید زادہ ہے لڑکا, بڑا دولت مند ہے, کتاب اللہ یعنی قرآن کا وہ حافظ ہے. رات کو اکثر بیدار رہ کر نوافل ادا کرتا ہے اور ایک رات میں وہ سارا قرآن ختم کر لیتا ہے. اللہ کے خوف سے بہت ڈرتا ہے. اور رافضی تو اچھل پڑا, کہنے لگا حضور ایسا رشتہ پھر میری بیٹی کے لیے ملنا تو بہت مشکل ہے, آپ جلدی کیجیے, آخر اس میں رکاوٹ کون سی ہے. امام اعظم نے فرمایا, کہنے لگا مجھے تو ایسے ہی داماد کی ضرورت ہے جو اس طرح کے اتنی خوبیاں اس کے اندر ہو. امام اعظم نے فرمایا رکاوٹ یہ ہے کہ اس میں ایک خصلت ایسی ہے جو آپ ناپسند کریں گے. اس نے پوچھا وہ کون سی خصلت؟ فرمایا وہ مذہباً یہودی ہے. وہ یہودی ہے قرآن پڑھتا ہے سب کرتا ہے یہودی. رافضی کہنے لگا آپ عالم ہو کر مجھے یہ مشورہ دے رہے کہ میں ایک یہودی سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں. امام اعظم نے فرمایا, اب چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا, فرمایا جب تم ایک امیر اور شریف یہودی سے اپنی بیٹی کو رشتے میں دینا پسند نہیں کرتے تو کیا رسول اللہ علیہ السلام نے ایسے شخص کو 2 بیٹیاں دے دی جو یہودی تھا؟ شرم نہیں آتی؟ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے یہ بکواس کرتے ہو. اللہ اکبر. وہ کہنے لگا حضور میں اپنے قول سے رجوع کرتا ہوں, میں سچی توبہ کرتا ہوں. اللہ اکبر. امام اعظم ابو حنیفہ نے کس طریقے سے آپ دیکھیں کہ اس کو مطمئن کر دیا. ایک شخص آیا کہنے لگا حضرت میں اپنی قیمتی چیز ایک جگہ پہ رکھ کے بھول گیا. امام اعظم نے کہا یہ کوئی شرعی مسئلہ تھوڑی ہے, کوئی نماز سے متعلق, روزے سے متعلق, حج سے متعلق, یہ کوئی شرعی مسئلہ تھوڑی ہے. چیز تمہاری تم رکھ کے بھول گئے. کہا حضور بھول گیا, کوئی طریقہ بتائیے. امام اعظم نے فرمایا اچھا جاؤ تم نیت کرو ساری رات تم نوافل پڑھو گے, جاؤ ساری رات نوافل. یا بعض نے کہا یوں بھی کہا کہ جاؤ 100 رکعت نماز نفل کی نیت کرو, جاؤ نماز پڑھو, تمہیں بھولی ہوئی چیز یاد آ جائے. وہ گیا وضو کیا, اس نے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا, پہلی رکعت میں اسے بھولی ہوئی چیز یاد آ گئی. بس 2 رکعت اس نے سلام پھیرا, جگہ گڑا کھودا, چیز نکالی اور دوسرے دن امام اعظم کے پاس آ کے کہنے لگا حضور آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کا احسان, آپ نے مجھے تو گمشدہ چیز کو معلوم کرنے کا بڑا نسخہ بتا دیا. فرمایا کیا ہوا؟ کہا میں نے تو نیت کی تھی 100 رکعت نوافل کی اور یہ تو میں پہلی رکعت میں تھا اور مجھے گمشدہ چیز یاد آ گئی. امام اعظم مسکرائے, فرمانے لگے میں جانتا تھا شیطان تجھے پوری رات نماز نہیں پڑھنے دے, میں جانتا تھا وہ تجھے یاد دلا دے گا, لیکن یہ تیرا حق بنتا تھا کہ تو ساری رات اللہ کی عبادت کرتا, کہ وہ چیز تجھے یاد آ گئی. اللہ اکبر. یہ شان حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. کسی نے کہا کہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ. میرے ساتھ مل کے پڑھے بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام، دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. جیسا کہ آپ کے علم میں شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ہم حنفیوں کی جان حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود کو دنیا بھر کی ممبروں و محرابوں سے خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے. اس لیے میری گفتگو کا مرکز و محور حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود ہے. اور الحمدللہ مجھے بچپن ہی سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے اور ہر سنی مسلمان یقیناً دل و جان سے امام اعظم ابو حنیفہ سے محبت کرتا ہے. کچھ اور باتیں
کہ جو یقیناً ہمارے ایمان کو جلا بخشیں گی، میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ناز سے متعلق عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میری مدد فرمائے۔ حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود وہ ذات ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ امام اعظم کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے، اور وہ عبادت اس طرح سے کرتے کہ ان کی عبادت خشوع و خضوع پر مبنی ہوتی۔ فرماتے ہیں اہل علم کہ ایک بار آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں آپ نے کسی شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا، یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں جو تمام رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور سوتے نہیں ہیں۔ یہ ایک شخص دوسرے شخص سے گفتگو کرتے ہوئے حضور امام اعظم ابو حنیفہ سے متعلق الفاظ کہہ رہا تھا۔ امام اعظم نے امام ابو یوسف سے فرمایا، سبحان اللہ، کیا تم خدا کی شان نہیں دیکھتے کہ اس نے ہمارے لیے اس قسم کا چرچا کیا ہوا ہے؟ اور کیا یہ بری بات نہیں کہ لوگ ہمارے متعلق وہ بات کہیں کہ جو ہم میں نہ ہو؟ لہذا ہمیں لوگوں کے گمان کے مطابق بننا چاہیے، جیسا لوگ ہم سے گمان رکھتے ہیں ہمیں ویسا بننا چاہیے۔ خدا کی قسم میرے بارے میں لوگ وہ بات نہیں کہیں گے جو میں نہیں کرتا۔ چنانچہ حضور امام اعظم اسی رات پوری رات پھر اللہ کی عبادت میں مصروف رہے تھے۔ وہی وقت تھا کہ حضور امام اعظم ابو حنیفہ پوری زندگی پھر ساری رات اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے۔ امام مسعر فرماتے ہیں کہ میں نے امام اعظم کو دن میں کبھی بغیر روزے کے نہیں دیکھا، اور رات میں نے کبھی انہیں سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی وہ دن بھر روزہ رکھتے اور رات بھر وہ اللہ تعالی کی عبادت کرتے۔ فرماتے ہاں البتہ ظہر سے پہلے آپ کچھ دیر آرام کر لیا کرتے تھے، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ کا معمول تھا۔ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ امام مصر میم سین عین رے، یہ وہ امام ہیں، یہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان کا وصال امام اعظم ابو حنیفہ کی مسجد میں اس حال میں ہوا کہ جب یہ سجدے میں تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں موت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ خارجہ بن موصف فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو ایک رکعت میں شروع سے آخر تک 4 حضرات نے پڑھا۔ یعنی ایک رکعت میں پورا قرآن شروع سے لے کر آخر تک 4 افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے ختم کیا۔ ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک رکعت میں پورا قرآن وہ تلاوت کرتے، دوسرے حضرت تمیم داری، تیسرے حضرت سعید بن جبیر، اور چوتھے امام اعظم ابو حنیفہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ علامہ ابن حجر شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رکعت میں پورا قرآن تلاوت کرنے سے متعلق اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہ آپ کا ایک رکعت میں قرآن ختم کرنا اس حدیث شریف کے منافی نہیں ہے کہ جس نے قرآن کو 3 رات سے کم میں ختم کیا وہ فقیہ نہ ہوا، کیونکہ یہ اس کے لیے ہے کہ جو صاحب کرامت نہ ہو، یاد کرنے میں اور آسانی میں اور وقت کی وسعت میں۔ اس لیے بہت سے صحابہ و تابعین سے منقول ہے کہ وہ ایک رکعت میں قرآن ختم کرتے تھے، بلکہ بعض نے تو مغرب اور عشاء کے درمیان میں 4 مرتبہ قرآن مجید و فرقان حمید ختم کیا۔ فرماتے ہیں یہ سب بطور کرامت کے، اس لیے اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ تو سوشل میڈیا پر کل میں دیکھ رہا تھا
ایک صاحب نے پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ صاحب یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھتے اور دوسرے میں رکھنے والے ہوتے تو پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے، تو قرآن کو ختم کرنے میں تو ایک پارے ختم کرنے میں اتنے منٹ لگتے ہیں، اتنا وقت لگتا ہے، تو یاد رکھو یہ سب بطور کرامت کے ہے۔ اور میں نے معراج شریف پر جب گفتگو کی تھی تو آپ کو سمجھایا تھا کہ موضوع سمجھ میں آئے گا تو دل میں موجود عشق مصطفیٰ کی وجہ سے، اور کرامات سمجھ میں آئیں گی تو دل میں موجود عشق اولیاء کی وجہ سے۔ تو جن کے دل میں عشق اولیاء ہی نہیں ہے ان کو ان کرامات کی ہوا کہاں سے لگے گی؟ تو وہ اس قسم کے اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رات کے وقت ایک قرآن پاک نوافل میں ختم کیا کرتے تھے۔ رمضان المبارکہ میں ایک قرآن صبح اور ایک قرآن عصر کے وقت ختم فرمایا کرتے تھے، اور عام طور پر امام اعظم ماہ رمضان کے دوران 62 بار قرآن مجید ختم کر لیا کرتے تھے، 62 بار، اور ہم سے تو شاید ایک دن میں پورا پارہ ہی ختم نہیں ہو پاتا۔ اور حضور امام اعظم ابو حنیفہ آپ دیکھیں کس طرح سے قرآن مجید و فرقان حمید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ بندہ جب اخلاص و للہیت کے ساتھ کوئی بھی نیک کام کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس میں ایک لذت پیدا کر دیتا ہے، ایک مزہ پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے واقعتاً ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسے اس میں لذت محسوس ہونے لگ جاتی، نماز پڑھتا ہے تو وقت ایسا آتا ہے کہ اسے نماز میں بھی لذت محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کی یہ شان۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ امام اعظم نے 55 حج کیے۔ آج یہ وولٹیج کم ہے، اس وجہ سے کچھ پنکھے چل رہے ہیں کچھ نہیں چل رہے، اور یہ ساؤنڈ سسٹم بھی نہیں چل رہا، لیکن اگر اتنا بھی چل رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ غنیمت ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی زندگی میں 55 حج کیے، 55 بار حضور امام اعظم ابو حنیفہ نے حج کی سعادت حاصل کی۔ آخری حج میں کعبہ شریف کے مجاوروں سے اجازت لے کر حضور امام اعظم ابو حنیفہ کعبہ شریف کے اندر تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے 2 رکعت میں پورا قرآن اس طرح تلاوت کیا، علماء فرماتے ہیں کہ پہلی رکعت میں دائیں پاؤں پر زور رکھا اور بائیں پاؤں پر دباؤ زیادہ نہیں رکھا، اور دوسری رکعت میں پھر اس طرح آپ نے کیا۔ فرماتے ہیں نماز کے بعد وہ کثرت کے ساتھ رونے لگ گئے اور بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، میں نے تجھے پہچانا ہے جیسا کہ پہچاننے کا حق ہے، لیکن میں تیری ایسی عبادت نہیں کر سکا کہ جیسی عبادت کا حق تھا۔ مولا تو میری خدمت کی کمی کو معرفت کے کمال کی وجہ سے بخش دے۔ تو کسی کہنے والے نے یہ کہا، اے ابو حنیفہ، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں بخش دیا اور قیامت تک تمہارے مذہب پر چلنے والوں کو بھی اللہ نے بخش دیا۔ اللہ اکبر۔ تو ہم لوگ خوش نصیب ہیں جو حضور امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، اور ان کے طریقے پر ہی ہم سب مسلمان اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اہل علم فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات وہ ذات ہے، خوف خدا سے وہ بہت روتے، بہت روتے۔ اللہ اکبر۔ اسد بن عمر فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے رونے کی آواز رات میں سنی جاتی، اتنا روتے آپ کہ آپ کے پڑوسی آپ پہ ترس کھاتے، اتنا روتے۔ حضرت وکی فرماتے ہیں بخدا آپ بہت دیانتدار تھے، خدا کی جلالت اور کبریائی آپ کے قلب میں راسخ تھی، آپ اپنے رب کی خوشنودی کو ہر چیز پہ ترجیح دیتے، چاہے تلواروں سے ان کے ٹکڑے کر دیے جاتے وہ اپنے رب کی رضا کو نہیں چھوڑتے۔ آپ کا رب آپ سے ایسا راضی ہوا جیسے ابرار سے راضی ہوتا ہے، اور واقعی امام اعظم ابو حنیفہ یہ ابرار تھے۔
ابن لیث کہتے ہیں امام اعظم اللہ تعالی کے نیک بندوں میں سے تھے. امام اعظم نے ایک مرتبہ وہ تلاوت کرنے لگ گئے اذا زلزلت الارض زلزالها. جب نماز ختم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ امام اعظم متفکر بیٹھے ہوئے، یعنی کسی بات پہ وہ غور کر رہے ہیں، لمبی لمبی سانسیں لے رہے ہیں. میں وہاں سے چلا آیا اور چراغ کے جس میں تیل کمی تھا میں نے وہیں پر چھوڑ دیا کہ کہیں امام اعظم کا دیہان نہ بٹے. صبح صادق کے وقت میں مسجد میں آیا تو دیکھا کہ آپ اپنی داڑھی مبارکہ پکڑے ہوئے اور کہہ رہے ہیں اے وہ ذات جو ذرہ بھر برائی کے بدلے سزا دیتا ہے، اگر نعمان کی سزا تیرے پاس جہنم ہے یا اس سے قریب ہے تو اے اللہ تو اسے اپنی رحمت میں داخل فرما. راوی کہتے ہیں جب میں پہنچا صبح کی اذان دینے گویا یہ پہنچے ہوں گے، کہنے میں نے دیکھا کہ چراغ ٹمٹما رہا تھا. آپ نے فرمایا کیا چراغ لینے آئے ہو؟ میں نے عرض کی حضور فجر کی اذان ہو چکی ہے. رات بھر وہ غور و فکر میں لگے رہے. آپ نے فرمایا تم نے جو دیکھا ہے اسے چھپانا. اور پھر میں نے دیکھا امام اعظم نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. وہ رات بھر سوچتے بیٹھے رہے. ابو الاحوص فرماتے ہیں کہ اگر امام اعظم سے یہ کہا جاتا کہ آپ 3 دن کے بعد انتقال کر جائیں گے تو بھی اپنے معمول کے اعمال سے وہ کچھ نیکی زیادہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ اس قدر نیکیاں کرتے تھے کہ اس میں اضافہ ہی ممکن نہیں تھا. اللہ اکبر. یہ شان امام اعظم ابو حنیفہ کی. ابو یحییٰ نیشاپوری کہتے ہیں میں نے ساری رات امام اعظم کو نماز پڑھتے اور اللہ کے حضور گر گڑاتے دیکھا. میں دیکھتا کہ آپ کے آنسو مصلے پر بارش کے قطروں کی طریقے سے ٹپک رہے ہوتے، وہ اتنا روتے. امام اعظم فرماتے ہیں خود اگر لوگ اپنے معاملات میں درست رہتے تو میں کسی کو فتویٰ نہ دیتا. مجھے اس سے بڑھ کر کوئی خوف نہیں ہے کہ میں اپنے کسی فتوے کی وجہ سے کہیں دوزخ میں نہ چلا جاؤں، اس لیے میں فتویٰ دینے سے پہلے 1000 بار سوچتا ہوں اور اللہ کے خوف سے ڈرتا ہوں. تو دیکھیں آپ ایک مفتی کو کتنا محتاط ہونا چاہیے فتویٰ دینے میں، لیکن یہاں پر تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی احتیاط نہیں. جس کو چاہے کافر قرار دے دو، جس کو چاہے بدعتی قرار دے دو، جس کو چاہے مشرک قرار دے دو، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اور حضور امام اعظم ابو حنیفہ 1000 بار سوچا کرتے تھے فتویٰ دینے سے پہلے. اللہ اکبر. اہل علم فرماتے ہیں کہ ایک روز امام اعظم ابو حنیفہ کہیں جا رہے تھے. لا علمی میں آپ کا پاؤں ایک لڑکے کے پاؤں پر آ گیا، ٹکرا گیا. اس لڑکے نے کہا اے شیخ کیا تم قیامت کے روز اور خدا کے انتقام سے نہیں ڈرتے؟ آپ نے جب یہ بات سنی غش کھا کر گر گئے. کچھ دیر بعد ہوش آیا تو مصر بن کدام نے عرض کی اس لڑکے کی بات نے آپ کے دل پر اتنا عظیم اثر کیا؟ آپ نے فرمایا کیا عجب کہ اس کی آواز غیبی ہدایت ہو، کیا عجب کہ اس کی آواز جو ہے وہ غیبی ہدایت ہو. اللہ اکبر. اسی طریقے سے فرماتے ہیں ایک مرتبہ کسی سے گفتگو فرما رہے تھے، اس نے امام اعظم سے کہا ابو حنیفہ خدا سے ڈرو. یہ سننا تھا کہ امام اعظم کا چہرہ پیلا پڑ گیا، سر جھکا لیا اور فرمایا خدا تمہیں جزا دے. ہر وقت لوگوں کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی انہیں خدا کی یاد دلائے، اور ادھر آپ کسی کو کہہ دیں کیا کام کر رہے ہو خدا سے ڈرو، وہ سامنے سے آپ کو کہے گا چلو 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 میاں یہاں سے تم اپنا کام کرو. اللہ اکبر. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا چہرہ جو ہے وہ بالکل پیلا پڑ گیا کہ کسی نے کہا کہ ابو حنیفہ تم خدا سے ڈرو. اللہ اکبر. اہل علم فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کو جب کوئی مسئلہ درپیش آتا تو آپ فرماتے یہ مشکل میرے کسی گناہ کی وجہ سے ہے، تو آپ اللہ تعالی سے مغفرت چاہتے، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے
استغفار کرتے تو وہ پیچیدہ مسئلہ حل ہو جاتا۔ آپ فرماتے مجھے خوشی ہوئی کیونکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس بات کی اطلاع حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کو ہوئی۔ یہ بھی بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ بہت روئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ ابو حنیفہ پر رحم فرمائے، یہ بصیرت ان کے گناہوں کی کمی کی وجہ سے ہے، جبکہ دوسرے لوگوں کو یہ بیداری حاصل نہیں ہوتی کیونکہ وہ گناہوں میں مستغرق ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور امام اعظم ابو حنیفہ علامہ ابن حجر شافعی نے بھی لکھا کہ ایسے آنسو ٹپکتے کہ جیسے بارش کے قطرے جب ٹپکتے ہیں تو جو آواز آتی ہے ویسی آواز آتی۔ حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے تقوی پر بھی علماء کرام نے گفتگو کی کہ وہ کتنے متقی پرہیزگار تھے۔ یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم سب نعرے لگاتے ہیں کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے چاہنے والے ہیں، تو ویسے ہی برداشت ہم میں ہونا چاہیے، علم ہم میں ہونا چاہیے، عبادت کا شوق ہم میں ہونا چاہیے، خدا کا خوف ہم میں ہونا چاہیے۔ اب تقوی کی بات بھی آپ سن لیں کہ وہ کتنے متقی پرہیزگار تھے۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں نے امام اعظم سے زیادہ متقی کسی کو نہیں دیکھا۔ تم ایسے شخص کی کیا بات کرتے ہو کہ جس کے سامنے کثیر مال پیش کیا گیا اور اس نے اس مال کو نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھا، اس پر اسے کوڑوں سے مارا گیا مگر اس نے صبر کیا، اور جس نے اللہ کی رضا کی خاطر مصائب کو برداشت کیا مگر مال و متاع کو قبول نہیں کیا بلکہ دوسروں کی طرح اس چیز کی کبھی تمنا اور آرزو بھی نہیں کی، حالانکہ لوگ ان چیزوں کے لیے سو جتن اور ہیلے کرتے ہیں، باخدا آپ ان تمام علماء کے برعکس تھے جنہیں ہم مال و انعام کے لیے دوڑتا ہوا دیکھتے ہیں۔ یہ لوگ دنیا کے طالب ہیں اور دنیا ان سے بھاگتی ہے، جبکہ امام اعظم وہ تھے کہ دنیا امام اعظم کے پیچھے بھاگتی تھی اور امام اعظم اس سے دور بھاگتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ شان حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ایک بزرگ حسن بن صالح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ سخت پرہیزگار تھے، حرام سے ڈرتے تھے، شبہ کی وجہ سے کئی حلال چیزیں بھی وہ چھوڑ دیتے تھے۔ میں نے کوئی فقیہ ایسا نہ دیکھا جو اپنے نفس اور علم کی اس طرح سے حفاظت کرتا کہ جس طرح کے ابو حنیفہ کرتے تھے، گویا وہ اپنی ساری زندگی جہاد کرتے رہے، ساری زندگی وہ جہاد کرتے رہے۔ یزید بن ہارون رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں میں نے تقریباً 1000 شیوخ سے علماء سے علم حاصل کیا مگر میں نے امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑا متقی کسی کو نہیں دیکھا، پرہیزگار کسی کو نہیں دیکھا، نہ اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا میں نے کسی کو دیکھا۔ آپ کو زبان کی حفاظت کا اس قدر شدید احساس تھا کہ وقی فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ اگر اللہ تعالی کی سچی قسم اٹھائیں گے تو 1 درہم صدقہ کریں گے۔ چنانچہ ایک بار قسم کھائی تو 1 درہم صدقہ کیا اور پھر عہد کیا کہ اب اگر میں نے قسم کھائی تو میں 1 دینار صدقہ کروں گا۔ وہ اپنی زبان کی اس طرح سے حفاظت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں آپ کو جب قید کیا گیا تو آپ نے اپنے بیٹے حماد کو پیغام بھیجا، اے میرے بیٹے، میرا خرچ 2 درہم ہے مہینے کا، کبھی ستو کے لیے اور کبھی روٹی کے لیے، اور اب میں یہاں پر قید ہوں تو جلدی سے میرا خرچہ بھیجو۔ علماء فرماتے یہ دیکھو یہ ہے تقویٰ کہ جیل میں ہونے کے باوجود امام اعظم نے حکومت کا کھانا نہیں کھایا بلکہ اپنے گھر سے امام اعظم نے رقم منگائی اور اپنی جیب سے امام اعظم ابو حنیفہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ شفیق بن ابراہیم کہتے ہیں ایک دن ہم امام اعظم کے پاس مسجد میں بیٹھے تھے کہ اچانک چھت پر سے سانپ گرا اور سانپ آپ کے سر پر لٹکتا ہوا دکھائی دیا۔ سانپ دیکھ کر لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی،
سانپ سانپ کہہ کر سب بھاگ گئے، لیکن امام اعظم اپنی جگہ سے نہیں ہلے، بیٹھے رہے۔ فرماتے میں نے دیکھا ان کے چہرے پر کوئی پریشانی کے آثار نہیں تھے۔ پھر سانپ سیدھا امام اعظم کی گود میں آ کر کے گرا، امام اعظم نے سانپ کو گما کر کے پھینک دیا، اپنی جگہ سے وہ نہیں ہلے۔ فرماتے میں سمجھ گیا کہ آپ کو اللہ کی ذات پر کامل یقین اور پختہ اعتماد ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان حضور امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ اسی طرح حضور غوث پاک کے سامنے بھی اسی طریقے سے سانپ آیا اور غوث پاک کے جسم سے لپٹتے لپٹتے نیچے اتر گیا۔ حضور غوث اعظم نے نماز نہیں توڑی۔ تھوڑی دیر بعد غوث پاک نے دیکھا، جب نماز ختم کی تو سامنے جن کھڑا ہوا۔ فرمایا تم تو جن معلوم ہوتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، میں نے کئی لوگوں کا امتحان لیا، وہ تو نماز چھوڑ کر اور نماز توڑ کے بھاگ گئے، آپ تو نماز پڑھتے رہے، کیا وجہ ہے؟ فرمانے لگے عبد القادر صرف اپنے رب سے ڈرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ اللہ اکبر، یہ شان حضور امام اعظم کی اور حضور غوث پاک کی۔ بکیر بن معروف کہتے ہیں میں نے ایک دن امام اعظم سے عرض کی حضور میں نے آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں دیکھا، آپ کے مخالفین آپ کا گلہ کرتے ہیں، آپ کی غیبت کرتے ہیں، مگر آپ جب بھی کسی کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ امام اعظم نے فرمایا میں نے کبھی بھی کسی کے عیب تلاش نہیں کیے اور کبھی بھی میں نے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا۔ تو یاد رکھو یہ دنیا ہے، یہ تو ہوگا، ہوٹنگ بھی ہوگی، گالیاں بھی دی جائیں گی، لیکن گالی کا بدلہ گالی سے دینا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ حضور امام اعظم ابو حنیفہ نے یہاں پر ہمارے لیے یہ مثال چھوڑی۔ تقویٰ کتنی بلندی پر تھا۔ علماء فرماتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کوفہ کے اندر بکریاں چوری ہو گئے، بکریاں یہ سارا کا سارا ریوڑ چوری ہو گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے جو جانور کی عمر جانتے تھے اور جو ماہرین تھے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ بکرے اور بکری کی آخری عمر کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ 7 سال ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے 7 سال تک نہ بکرے کا گوشت کھایا نہ بکری کا گوشت کھایا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی وہ جانور جو چوری ہو گیا کہیں اس کو ذبح کر کے گوشت مارکیٹ میں نہ لایا گیا ہو اور وہ گوشت میں کھا لوں۔ اللہ اکبر، اس طرح سے وہ احتیاط کرتے تھے۔ اور ہم اگر ہمیں معلوم ہو کہ یہاں پر بکرے کا گوشت سستا ملتا ہے تو ہم نے تو کسی چیز کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سستا ملتا ہے ہم تو چاہیں گے کہ پورا فریج مہینے کا بھر جائے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ اس طریقے سے اپنا خیال رکھتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں ایک موقع تھا کہ امام اعظم نے ایک فوجی کو دیکھا کہ اس نے گوشت کھایا اور گوشت کھانے کے بعد اس کا فضلہ یعنی یہ پاخانہ وغیرہ اس نے کوفے کی نہر میں پھینک دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اب مچھلی کے ماہرین سے پوچھا کہ بتاؤ کہ مچھلی کی آخری عمر کتنی ہوتی ہے؟ ماہرین نے بتایا اتنی ہوتی ہے۔ امام اعظم نے اتنے سال تک مچھلی کا گوشت بھی نہیں کھایا۔ اللہ اکبر، یہ شان حضور امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے۔ امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک بار امام اعظم ابو حنیفہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں امام اعظم کے اتفاقاً جوتی پر آپ کے نجاست لگ گئی۔ آپ نے نجاست کو دور کرنے کے لیے جوتی کو جھاڑا تو وہ نجاست میں سے کچھ نجاست اڑ کر سامنے ایک مکان کی دیوار سے لگ گئی۔ آپ پریشان ہو گئے کہ اگر نجاست یوں ہی چھوڑ دی تو اس کی دیوار خراب ہوتی رہے گی اور خراب دکھائی دے گی، اگر میں اسے کریت کر کے صاف کروں گا تو اس کی دیوار کو نقصان پہنچے گا۔ اللہ اکبر۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھلا مالک مکان آپ کے سامنے آیا۔ امام راضی فرماتے یہ مالک مکان آپ کا مقروض تھا، اس نے آپ سے کچھ پیسے لیے ہوئے تھے ادھار، اور یہ مجوسی تھا، آنکھ کی پرستش کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ یہ سمجھا کہ امام اعظم قرضہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ امام اعظم کو دیکھ کر پریشان ہو گیا، کہنے لگا حضور میں 1 ہفتے کے بعد قرضہ آپ کو واپس کر دوں گا، میں اتنے دنوں کے بعد آپ کو قرضہ واپس کر دوں گا، آپ یہاں پر آ گئے۔ امام اعظم نے فرمایا قرض کو چھوڑو، میں تو اس الجھن میں ہوں کہ تمہاری دیوار کیسے صاف کروں۔ پھر سارا واقعہ اسے بتایا۔ اس مجوسی نے جب آپ کا
تقوی اور کمال دیکھا. اس نے کہا حضرت دیوار کو بعد میں صاف کیجئے گا، پہلے کلمہ پڑھا کر میرے دل کو صاف کر دے. چنانچہ وہ کلمہ پڑھ کر امام اعظم کی خدمت میں مسلمان ہو گیا. اللہ اکبر. یہ شان حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر یہ ساری خوبیاں ہیں، وہاں پر ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ حق کہنے میں، سچ کہنے میں وہ کسی کا خوف نہیں رکھتے تھے. بالکل بھرے مجمع کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ حق بات کرتے، سچ بات کرتے. اللہ اکبر. علامہ ابن حجر شافعی ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ خدا کی قسم امام اعظم نے کبھی کسی خلیفہ یا کوئی امیر کا کوئی انعام اور تحفہ اپنی زندگی میں قبول نہیں کی. ایک بار عباسی خلیفہ نے 200 دینار کا تحفہ پیش کیا. آپ نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ان پر میرا کوئی حق نہیں ہے. ایک مرتبہ امیر المومنین نے خوبصورت لونڈی بھیجی، مگر آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. فرمایا میں اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کر لیتا ہوں، مجھے لونڈی کی ضرورت نہیں ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کبھی کسی کا کوئی تحفہ قبول نہیں کیا. علماء فرماتے ہیں بڑے بڑے امیر لوگ اور حکام امام اعظم کے نذرانے دیتے، لیکن امام اعظم قبول نہیں کرتے، کیونکہ امام اعظم جانتے تھے جو کسی کا کھاتا ہے پھر حق کہنے میں اس سے شرماتا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کسی کا کوئی تحفہ قبول نہیں کیا. کہتے ہیں ایک بار بنو امیہ کے دور حکومت میں جو گورنر تھا ابن حبیرہ، غالباً اس کا نام، کوفے کا گورنر تھا. اس نے ایک بار اپنے خوارج کے مابین، اپنے اور خوارج کے مابین ایک دستاویز لکھنے کے لیے اس وقت جو بڑے لوگ تھے ابن شبرما اور قاضی ابن لیلہ کو بلایا اور دونوں سے کہا کہ تمہیں 1 مہینے کا وقت دیتا ہوں اور ایک دستاویز میرے اور ان کے درمیان میں تحریر کرنی ہے. آپ لوگ اہل علم میں سے ہیں، آپ تحریر کر کے دیں. 1 مہینے کے بعد انہوں نے مضمون تحریر کر کے جب دیا، گورنر کو وہ مضمون پسند نہیں آیا. گورنر نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ کو بلایا جا. امام اعظم دربار میں پیش ہوئے تو گورنر نے کہا حضرت ایسا مضمون مجھے اس مسئلے پر چاہیے. امام اعظم سے کہا کتنا وقت آپ لیں گے؟ امام اعظم نے کہا کوئی وقت نہیں، میں ابھی مضمون آپ کو لکھ دیتا ہوں. امام اعظم نے اسی وقت مضمون تحریر کر دیا جو گورنر کو بہت پسند آیا. گورنر نے درخواست کی حضرت کبھی کبھی آپ ہمارے پاس آیا کریں تو ہمیں فائدہ ہوگا. امام اعظم نے بڑی بے باکی کے ساتھ الفاظ کہے. فرمایا میں تم سے مل کے کیا کروں گا؟ کیا کروں گا تم سے مل؟ تم مہربانی سے پیش آؤ گے تو میں تمہارے چنگل میں آ جاؤں گا، دام میں آ جاؤں گا، اور اگر ناراض ہو گئے اور مجھے قریب کرنے کے بعد دور کر دیا تو پھر تو یہ میری ذلت ہوگی. فرمانے لگے تمہارے پاس جو مال ہے اس کی ابو حنیفہ کو حاجت نہیں ہے، اور ابو حنیفہ کے پاس جو علم کی دولت ہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا. یہ گورنر ہاؤس میں امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ الفاظ کہے. اللہ اکبر. یہ شان حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. علماء فرماتے ہیں ایک بار عباسی خلیفہ منصور اور اس کی بیوی میں اختلاف ہو گیا. عباسی خلیفہ کہنے لگا کہ میں 4 شادیوں کی مجھے اجازت ہے. بیوی کہتی کہ نہیں، بس 1 میں جب گزارا ہو رہا تو 4 کرنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ اکبر. اب یہ اختلاف بڑھ گیا تو خلیفہ عباسی خلیفہ منصور نے کہا ٹھیک ہے، یہ پورا کوفہ ہے، کسی بھی بڑے عالم کو بلا لیں. آپ کس عالم کو بلائیں؟ خلیفہ کی بیوی نے کہا اگر کوئی صحیح معنوں میں اس بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے تو وہ ابو حنیفہ ہے. امام اعظم کو بلایا جائے. تو امام اعظم دربار میں پیش ہوئے. بلایا گیا. خلیفہ کی بیوی پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی تاکہ امام اعظم کی آواز اور فیصلہ وہ خود سن سکے. منصور نے پوچھا ابو حنیفہ یہ بتاؤ کہ اسلام میں کتنی عورتوں سے نکاح جائز ہے، کتنے کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا 4 عورتوں سے. منصور نے پردہ ہٹا کے کہا سن لیا ابو حنیفہ کیا کہتے؟ 4 عورتوں سے نکاح کی اجازت ہے. امام اعظم نے کہا خلیفہ سنو تو صحیح، آگے بھی تو سنو. امام اعظم نے کہا کہ 4 عورتوں کی اجازت اس کے لیے ہے جو 4 میں عدل کر سکے، انصاف کر سکے.
ورنہ تو ایک ہی نکاح کا حکم ہے. بس یہ کہنا تھا کہ خلیفہ خاموش ہو گیا اور پردے کے ادھر بیٹھی ہوئی بیوی مسکرانے لگ گئی. یہ سن کر اب یہ سارا معاملہ جب ہوا تو امام اعظم گھر تشریف لائے. کچھ دیر بعد ایک خادم دربار سے حاضر ہوا اور 50,000 درم اور دیگر تحائف پیش کیے امام اعظم کی خدمت میں. امام اعظم نے کہا یہ کس نے بھیجا؟ کہ خلیفہ منصور کی بیوی نے بھیجا. آپ نے فرمایا اسے واپس کر دو اور اپنی مالکہ سے جا کے کہو کہ میں نے جو کچھ کہا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کہا. میں نے دولت کے لیے الفاظ نہیں کہے. جو بات حق تھی، جو بات میرا دینی فریضہ تھا، وہ بات میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی. اللہ اکبر. یہ شان امام اعظم ابو حنیفہ کو، یہ سلطنت عباسیہ، اس کی حکومت آدھی دنیا پر تھی. آدھی دنیا پر اس کا چیف جسٹس بنایا جا رہا تھا امام اعظم ابو حنیفہ. بادشاہ وقت کہنے لگا، منصور نے بلایا امام اعظم ابو حنیفہ کا، حضرت آپ کو ہم چیف جسٹس بناتے ہیں، آپ عہدہ قبول کر لیں. امام اعظم نے انکار کر دیا. آپ کے انکار پر خلیفہ نے قسم کھائی، میں ضرور ایسا کروں گا. امام اعظم نے کہا میں بھی قسم کھا کے کہتا ہوں میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا. اللہ اکبر. اب یہ بات بہت آگے بڑھ گئی. جب آگے بڑھی، امام اعظم بڑے ذہین آدمی. امام عاصم کہتے ہیں دنیا کے آدھے انسانوں کی عقل ایک طرف اور ابو حنیفہ کی عقل ایک طرف. اب دربار لگا ہوا ہے اور دونوں کی گفتگو جوبن پر ہے اور ادھر بھی گفتگو ہو رہی ہے تو بادشاہ گفتگو کر رہا ہے تو غصے کی حالت میں کر رہا ہے، ادھر امام اعظم بھی اسے جواب دے رہے ہیں. امام اعظم نے چیف جسٹس، اس نے کہا منصور نے، آپ یہ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کیوں نہیں کرتے؟ امام اعظم نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ میں اس کے لائق نہیں ہوں. انہیں کہا ابو حنیفہ تم جھوٹ کہتے ہو. امام اعظم مسکرائے، کا فیصلہ تو آپ نے خود ہی کر دیا. کیا جھوٹا آدمی چیف جسٹس بن سکتا ہے؟ آپ نے تو فیصلہ خود ہی کر دیا. اللہ اکبر. لیکن نہیں مانا گیا اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ کوڑے لگائے گئے. اللہ اکبر. کہ عہدہ قبول کرے. وہ کوڑے لگائے گئے لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کوئی عہدہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. بنو امیہ کے دور میں علماء فرماتے ہیں کہ کوفے کا گورنر خالد بن عبداللہ جمعے کے لیے ممبر پر خطبہ دینے بیٹھا. تقریر میں ایسا مگن ہو گیا کہ کہتے ہیں کہ بس ظہر کا وقت جانے والا تھا اور عصر کا آنے والا تھا. اتنا مگن ہو گیا. اب کسی کو ہمت نہیں. گورنر صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں، اب کسی میں کیا ہمت؟ وہ امام اعظم نے سامنے سے کنکریاں اٹھائی اور گورنر کو ماری امام اعظم. اور گورنر کو مارتے ہوئے کہا الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز. اللہ اکبر. نماز پڑھ لی گئی لیکن اس گستاخی پر جو گورنر کی ہو گئی تھی امام اعظم کو گرفتار کر لیا گیا. گورنر نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے میری طرف کنکریاں ماری مجھے، ایسا آپ نے کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ نماز کسی کا انتظار نہیں کرتی. اللہ کی کتاب اور شریعت کے احکام پر عمل کرنے کا آپ پر زیادہ حق ہے. اگر آپ ہی لوگ اسے پامال کرتے رہو گے تو عوام کا کیا بنے گا؟ یہ شاندار جواب امام اعظم ابو حنیفہ نے اس وقت کے گورنر کے سامنے پیش کیا. اللہ اکبر. حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ کہتے ہیں وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے. وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کے پڑوسی رہ چکے. وہ خوش نصیب انسان ہے. امام اعظم ابو حنیفہ اپنے پڑوسیوں کا پورا خیال رکھتے. کسی چیز کی کمی بھی اپنے پڑوسیوں کو وہ نہیں ہونے دیتے. کہتے ہیں امام اعظم کے پڑوس میں ایک موچی رہتا تھا جو دن میں محنت مزدوری کرتا اور شام کو بازار سے گوشت اور شراب لے کے آتا. گوشت بھون کے کھاتا، شراب پیتا. جب شراب کے نشے میں دھت ہو جاتا تو خوب شور مچاتا. بلند آواز سے ایک شعر پڑھتا جس کا ترجمہ یہ کہ لوگوں نے مجھ کو ضائع کر دیا. کتنے بڑے باکمال نوجوان کو لوگوں نے کھو دیا جو لڑائی اور صف بندی کے دن کام آتا ہے. امام اعظم روزانہ اس کی آواز سنا کرتے تھے. خود تمام رات عبادت میں مشغول رہتے. ایک رات آپ نے اس کی آواز نہیں سنی تو لوگوں سے صبح پوچھا فجر میں کہ میرا پڑوسی
اور رات کو اس کی اس طریقے سے آواز آتی تھی. آج آواز نہیں آئی. لوگوں نے بتایا کہ اسے کل رات سپاہیوں نے پکڑ لیا اور وہ قید ہے. امام اعظم نماز فجر کے بعد گورنر ہاؤس پہنچے. گورنر نے کھڑے ہو کر استقبال کیا, ادب کیا. حضور آپ یہاں پر کیسے تشریف لائے؟ آپ نے فرمایا میرے پڑوسی کو کل رات آپ کے سپاہیوں نے پکڑ لیا ہے, آپ اسے چھوڑ دیجئے. گورنر نے حکم دیا کہ امام اعظم کے پڑوسی کو بھی چھوڑ دو اور کل رات جتنے پکڑے ہیں سب کو چھوڑ دو. امام اعظم تشریف لائے ہیں نا, سب کو چھوڑ دو. جب رہائی مل گئی تو وہ پڑوسی امام اعظم کو دیکھنے لگا اور کہا کہ بات اس وقت گورنر نے کہا تمہیں جو رہائی ملی ہے یہ امام اعظم کے صدقے سے ملی ہے. امام اعظم نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا ہم نے تم کو ضائع نہیں کیا. وہ جو تم رات میں شعر پڑھتے تھے نا, مجھ کو لوگوں نے ضائع کر دیا, ضائع کر دیا. دیکھو ہم نے تمہیں ضائع نہیں کیا. اس نے عرض کی اللہ اکبر, آپ نے میری حفاظت فرمائی, میری سفارش کی, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. آپ نے فرمایا ہمسائے کا حق یہی ہے کہ اس کے حقوق کو پورا کیا جائے. اس نے امام اعظم کا جب یہ اخلاص دیکھا توبہ کر لی اور پھر زندگی میں کبھی شراب کو منہ نہیں لگایا. اللہ اکبر. یہ شان امام اعظم ابو حنیفہ کی. حضور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ امام اعظم اپنے استادوں کی بڑی عزت کرتے, بڑی عزت کرتے. اور آج بھی میں بتاؤں آپ کو, مدرسوں پر تو چاروں طرف سے تنقید ہوتی ہے نا, یہ ملا لوگ, یہ مولوی لوگ, یہ ایسے یہ ویسے. لیکن آج بھی مدرسوں کے اندر جو ادب ہے اساتذہ کرام کا, خدا کی قسم میں آپ سے اس جگہ پر بیٹھ کے کہتا ہوں پورے اسکولز, کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر وہ ادب نہیں ہے جو آج بھی مدرسوں کے اندر ہے. ہم نے بھی مدرسوں میں تعلیم حاصل کی, اسکول بھی دیکھا, کالج بھی دیکھا, لیکن جو ادب مدارس کے اندر ہے وہ کہیں نہیں ہے. بلکہ اب تو آپ یہ پڑھ رہے ہوں گے جو امتحانات ہوتے رہے, جو نقل ہوتی رہی, اس میں اساتذہ کو جس بے دردی کے ساتھ مارا گیا, یہ بھی تو آپ کے سامنے ہے نا. اللہ اکبر. حضور امام اعظم ابو حنیفہ, دیکھیں آپ, یہ آپ سب کی اصلاح کے لیے اور میری اصلاح کے لیے بھی ہے کہ امام اعظم فرماتے ہیں جب سے میرے استاد حضرت حماد کا انتقال ہوا ہے میں ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں. کیا ہم لوگوں نے کبھی اپنے استادوں کے لیے دعائے مغفرت کی ہے؟ سوچے آپ. کہتے میں ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں اور میں کبھی بھی ان کے گھر کی طرف اپنے پاؤں نہیں پھیلائے زندگی میں. حالانکہ میرے اور ان کے گھر کے درمیان میں کئی گلیاں ہیں, لیکن میرے استاد کا گھر وہاں پر ہے, اس لیے میں پاؤں اس طرف نہیں کرتا. اللہ اکبر. یہ شان حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے بڑی عقل شریفہ سے نوازا, بڑی عقل شریفہ سے نوازا. امام اعظم بڑے بڑے مسائل, اللہ اکبر, عقل حیران ہوتی ہے. وہ یوں کہتے ہیں نا اردو میں چٹکی بجاتے, امام اعظم بڑے بڑے مسائل کو حل کر دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. کہتے ہیں امام اعظم کے شہر کوفہ میں ایک رافضی رہتا تھا. رافضی ہی کہا ہمارے بزرگوں نے شیعہ کو, یہ تو ہم لوگ شیعہ کہتے ہیں مگر ہمارے اکابر انہیں رافضی کہتے رہے, اور اس پر انہیں سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. بڑا مال و دولت رکھتا تھا مگر اپنی مجلس میں وہ برملا کہتا تھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, نقل کفر کفر نہ باشد. کہتا تھا کہ حضرت عثمان غنی تو یہودی تھے, یہ اپنی مجلسوں میں کہتا. امام اعظم ابو حنیفہ اس کے یہاں تشریف لے گئے, امام اعظم تشریف لے گئے. وہ امام صاحب کے علمی اور معاشرتی مقام سے واقف تھا. باتوں باتوں میں آپ نے اس رافضی کو کہا, اب دیکھیں مسئلے کیسے حل کرتے تھے. باتوں باتوں میں آپ نے رافضی کو کہا آج میں تمہاری بیٹی کے لیے ایک رشتہ لایا ہوں, وہ سید زادہ ہے لڑکا, بڑا دولت مند ہے, کتاب اللہ یعنی قرآن کا وہ حافظ ہے, رات کو اکثر بیدار رہ کر نوافل ادا کرتا ہے اور ایک رات میں وہ سارا قرآن ختم کر لیتا ہے. اللہ کے خوف سے بہت ڈرتا ہے. اور رافضی تو اچھل پڑا, کہنے لگا حضور
ایسا رشتہ پھر میری بیٹی کے لیے ملنا تو بہت مشکل ہے، آپ جلدی کیجیے، آخر اس میں رکاوٹ کون سی ہے؟ امام اعظم نے فرمایا، کہنے لگا مجھے تو ایسے ہی داماد کی ضرورت ہے جو اس طرح کے اتنی خوبیاں اس کے اندر ہو۔ امام اعظم نے فرمایا رکاوٹ یہ ہے کہ اس میں ایک خصلت ایسی ہے جو آپ ناپسند کریں گے۔ اس نے پوچھا وہ کون سی خصلت؟ فرمایا وہ مذہباً یہودی ہے، وہ یہودی ہے قرآن پڑھتا ہے، سب کرتا ہے یہودی۔ راضی کہنے لگا آپ عالم ہو کر مجھے یہ مشورہ دے رہے کہ میں ایک یہودی سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں؟ امام اعظم نے فرمایا، اب چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا، فرمایا جب تم ایک امیر اور شریف یہودی سے اپنی بیٹی کو رشتے میں دینا پسند نہیں کرتے تو کیا رسول اللہ علیہ السلام نے ایسے شخص کو 2 بیٹیاں دے دی جو یہودی تھا؟ شرم نہیں آتی؟ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے یہ بکواس کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا حضور میں اپنے قول سے رجوع کرتا ہوں، میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کس طریقے سے آپ دیکھیں کہ اس کو مطمئن کر دیا۔ ایک شخص آیا کہنے لگا حضرت میں اپنی قیمتی چیز ایک جگہ پہ رکھ کے بھول گیا۔ امام اعظم نے کہا یہ کوئی شرعی مسئلہ تھوڑی ہے، کوئی نماز سے متعلق، روزے سے متعلق، حج سے متعلق، یہ کوئی شرعی مسئلہ تھوڑی ہے، چیز تمہاری تم رکھ کے بھول گئے۔ کہا حضور بھول گیا، کوئی طریقہ بتائیے۔ امام اعظم نے فرمایا اچھا جاؤ تم نیت کرو ساری رات تم نوافل پڑھو گے، جاؤ ساری رات نوافل، یا بعض نے کہا یوں بھی کہا کہ جاؤ 100 رکعت نماز نفل کی نیت کرو، جاؤ نماز پڑھو، تمہیں بھولی ہوئی چیز یاد آ جائے۔ وہ گیا وضو کیا، اس نے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، پہلی رکعت میں اسے بھولی ہوئی چیز یاد آ گئی، بس 2 رکعت اس نے سلام پھیرا، جگہ گڑا کھودا چیز نکالی، اور دوسرے دن امام اعظم کے پاس آ کے کہنے لگا حضور آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا احسان، آپ نے مجھے تو گمشدہ چیز کو معلوم کرنے کا بڑا نسخہ بتا دیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہا میں نے تو نیت کی تھی 100 رکعت نوافل کی، اور یہ تو میں پہلی رکعت میں تھا اور مجھے گمشدہ چیز یاد آ گئی۔ امام اعظم مسکرائے، فرمانے لگے میں جانتا تھا شیطان تجھے پوری رات نماز نہیں پڑھنے دے، میں جانتا تھا وہ تجھے یاد دلا دے گا، لیکن یہ تیرا حق بنتا تھا کہ تو ساری رات اللہ کی عبادت کرتا، کہ وہ چیز تجھے یاد آ گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ شان حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ حدیث شریف حضرت کہ کعبۃ اللہ پر جب پہلی نظر پڑے جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے؟ فرمایا ہاں، کعبے پر جب پہلی نظر پڑے جو دعا مانگو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بیت اللہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے، مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے، کعبہ اور گنبد خضرا دیکھنا نصیب فرمائے۔ واقعتاً بظاہر تو آپ کو یہ چھوٹا سا کمرہ دکھائی دیتا ہے کعبہ، لیکن اس کا ایک اپنا روب و دبدبہ ہے۔ جب انسان اس کو دیکھتا ہے نا پہلی بار، یہ دل ایسا لگتا ہے کہ نکل کے باہر آ جائے گا، اس کا اپنا خوف ہے۔ تو کہا گیا کہ کعبے کو دیکھ کر کے جو دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ کہا حضرت آپ نے بھی تو 55 حج کیے، تو یہ فرمائیے جب سب سے پہلے آپ نے کعبے کو دیکھا تو کیا دعا مانگی؟ کہا میں نے تو یہ دعا کی تھی مولا تو مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی جو میں دعا کروں میری وہ دعا قبول ہو جائے۔ اے اللہ تعالیٰ تو مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ اللہ اکبر۔ یہ شان حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ایک شخص کسی بات پر اپنی بیوی سے ناراض ہوا تو اس نے غصے میں قسم کھا کے کہا میں تجھ سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک کہ تو مجھ سے بات نہیں کرے گی۔ ادھر غصے میں بیوی نے بھی قسم اٹھا کر وہی الفاظ کہے جو شوہر نے کہے تو جب تک مجھ سے بات نہیں کرے گا میں بھی اس وقت تک تجھ سے بات نہیں کروں۔ قسم اٹھا کے یہ الفاظ کہے، غصہ دور ہو گیا، دونوں بہت شرمندہ ہوئے۔ شوہر پہلے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ حضرت ہم میاں بیوی میں یہ معاملہ ہو گیا۔ انہوں نے فیصلہ دیا کہ تم میں سے جس نے پہلے بات کی اسے کفارہ دینا ہوگا۔ وہ امام اعظم کے پاس آیا، حضرت میرا اور بیوی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، رات کو آپ فرمائیں۔ امام اعظم نے فرمایا کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے،
تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہو. وہ یہاں سے اٹھا. اچھا لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا, سب سے مسئلہ پوچھیں گے پھر ہم سے پوچھیں گے, ہم سے پوچھیں گے پھر سب سے پوچھیں گے. کہیں کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو پھر ڈھنڈورا پیٹنا تو ہے نا کہ شاہ صاحب نے دیکھو مسئلہ غلط بتا دیا. تو لوگ ہر دور میں رہے. اب یہ یہاں سے اٹھا پھر سفیان ثوری کے پاس پہنچا, کہ حضرت آپ کہتے ہیں کہ کفارہ دینا ہوگا اور ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ کفارہ نہیں دینا ہوگا. فرمایا جاؤ دوبارہ جا کر کے ابو حنیفہ سے پوچھو. دوبارہ پوچھا, امام اعظم نے فرمایا کوئی کفارہ نہیں دینا ہوگا. سفیان ثوری نے کہا میں خود چلتا. آپ خود تشریف لے آئے, آپ نے مسئلہ پوچھا اور کہا کہ یہ آپ نے کیسے جواب دیا کہ کفارہ دونوں پہ نہیں ہے. امام اعظم نے فرمایا حضرت, اب یہ علماء کی بات ہے, امام اعظم نے فرمایا حضرت مرد کے حلف اٹھانے کے بعد جب عورت نے یہ کہا کہ میں تم سے بات نہیں کروں گی تو اس عورت نے تو بات کر دی نا. شوہر نے کہا تھا مجھے قسم ہے جب تک تو مجھ سے بات نہیں کرے گی میں تجھ سے بات نہیں کروں گا. ادھر عورت نے کہا کہ مجھے بھی قسم ہے جب تک تو بات نہیں کرے گا میں بھی بات. اس نے تو بات کر دی نا حضرت. تو جب بات کر دی تو کفارہ کیسے؟ شاید آپ کو سمجھ میں نہیں آیا. تو کفارہ کیسے؟ اللہ اکبر, یہ شان حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. ایک اور بڑا حسین واقعہ ہے, اسے بھی آپ سن لیں. امام اعظم ابو حنیفہ ایک دن عطا بن ابی رباح کے پاس دیکھا امام اعظم نے لوگوں کا مجمع تھا. امام اعظم وہاں تشریف لے گئے. ایک شخص نے ایمان کے بارے میں گفتگو کا آغاز کیا. امام اعظم نے پوچھا کیا تو مومن ہے؟ اس نے کہا مجھے امید ہے کہ میں مومن ہوں. پہلے دور میں کیا ہوتا تھا کہ اس دور میں بعض لوگ خود کو قطعی طور پر اور یقین سے مومن نہیں کہتے تھے. آپ نے فرمایا کیا تو مومن ہے؟ اس نے کہا مجھے امید ہے کہ میں مومن ہوں. امام اعظم نے فرمایا اچھا قبر میں فرشتے پوچھیں گے ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے, کیا اس وقت بھی یہی کہو گے مجھے امید ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ اس نے کہا نہیں, اس وقت تو کہوں گا کہ میں مسلمان ہوں. فرمایا اب کیوں نہیں کہتے؟ اس نے کہا واہ حضرت آپ نے تو اتنا بڑا مسئلہ مجھے سیکنڈوں میں سمجھا دیا. جس مسئلے کو بڑے بڑے لوگ نہیں سمجھا سکے وہ مسئلہ آپ نے سمجھا دیا. اللہ اکبر, یہ شان حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور. بس آخری بات ہے, حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم دین, ایک بہت بڑا نام ہے. اللہ تعالیٰ ان کے نالین کے صدقے ہمارے گناہ کو معاف فرمائے. یہ کوفے میں آئے. اب دیکھو بات علماء کی ہے, ادھر بھی علم بات ہو رہی ہے نا. اب ہوتا کیا جب بات علماء کی ہو اور جوہلا بیچ میں پڑ جائے اور پھر گالیوں کے سوا تو کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا. قتادہ کوفے میں آئے تو لوگوں کو جمع کیا, درس کی ایک مجلس منعقد کی, عظیم مجمع ہو گیا. اچھا امام اعظم بھی مجمع میں بیٹھے ہوئے. قتادہ نے کہا جس کو کوئی سوال پوچھنا پوچھے, مجمع میں کھڑا ہو جا اور مجھ سے پوچھے. اللہ اکبر, اب مجمع پہ خاموشی ہے. امام اعظم کھڑے ہو گئے. امام اعظم نے کہا اے ابو الخطاب, یہ ان کی کنیت تھی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اے ابو الخطاب, کوئی شخص سفر میں جائے اور پھر اس کی کوئی خبر نہ ملے, اس کی بیوی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت قتادہ نے کہا وہ عورت 4 سال تک انتظار کرے, اگر اس کا شوہر واپس آ جائے تو بہتر, ورنہ عدت گزار کر کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے. آپ نے پوچھا اگر 4 سال کے بعد خاوند واپس آ جائے پھر, اور آ کر کے اپنی بیوی سے کہے او زانیہ جب میں زندہ تھا تو نے نکاح کیوں کیا؟ پھر اس کا دوسرا شوہر کھڑا ہو کر کے کہے او زانیہ جب تیرا پہلا شوہر زندہ تھا تو نے نکاح کیوں کیا؟ اب یہ بتائیے وہ کس کی بیوی ٹھہرے گی؟ اس کی کس کی ٹھہرے گی وہ؟ اور اس کے ساتھ لعان کون کرے گا؟ قتادہ نے کہا کیا ایسی کوئی صورت پیش آئی ہے؟ آپ نے کہا پیش تو نہیں آئی لیکن ہو سکتا ہے, اور علماء کو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. قتادہ نے چھوڑو ابو حنیفہ, دوسرا سوال کرو, یہ سوال مجھ سے نہیں کرو, دوسرا سوال کرو, آؤ تفسیر سے متعلق مجھ سے سوال کرو. آپ جواب دیں گے؟ ہاں جواب دوں گا. اچھا
کہ اچھا یہ بتائیے کہ وہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کے صحابی رسول وہ پوری آیت مقدسہ ہے، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، یہ پوری آیت مقدسہ ہے۔ تو اس نے عرض کی کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے، یعنی سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے تخت بلقیس چاہیے، جن نے کہا میں لے کر کے آؤں گا، کب لے کے آؤ گے؟ محفل ختم نہیں ہوگی میں لے آؤں گا، فرمایا مجھے اس سے جلدی چاہیے۔ آصف ابن برقیہ کھڑے ہو گئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی کا پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ یہ بتائیے اس آیت میں کون مراد ہے؟ حضرت قتادہ نے کہا آصف ابن برقیہ جو اسم اعظم جانتے تھے۔ امام اعظم نے پوچھا قتادہ یہ بتائیے کیا سلیمان علیہ السلام اسم اعظم جانتے تھے؟ حضرت قتادہ نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا واہ، ایک نبی کے دربار میں رہنے والا امتی اسم اعظم جانتا ہے اور نبی کو اسم اعظم پتہ نہیں، کیا آپ نے بات کر دی؟ حضرت قتادہ ناراض ہو گئے، کہنے لگے چھوڑو ابو حنیفہ، علم کلام سے متعلق مجھ سے سوال کرو، یہ سوال چھوڑو، اب یہ سوال کرو۔ آپ نے کھڑے ہو کے پوچھا کیا آپ مومن ہیں؟ انہوں نے فرمایا انشاءاللہ میں مومن ہوں۔ تو اکثر محدثین احتیاط کے طور پر اپنے آپ کو قطعی مومن نہیں کہتے تھے، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا۔ آپ نے پوچھا آپ نے یہ قید کیوں لگائی؟ ایمان تو یقین کا نام ہے۔ انہوں نے جواب میں فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا مجھ کو امید ہے کہ خدا قیامت کے دن میرے گناہ کو معاف کر دے گا۔ امام اعظم نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے پوچھا کیا آپ اس پر ایمان نہیں رکھتے تو انہوں نے جواب دیا بلا، یعنی ہاں میں مومن ہوں۔ تو آپ نے حضرت ابراہیم کے اس قول کی تقلید کیوں نہیں کی؟ اس قول کی تقلید کیوں نہیں کی؟ قتادہ نے کہا ابو حنیفہ تم سنبھالو محفل، ہم یہاں سے جاتے ہیں۔ تو حضرت قتادہ ناراض ہو کر کے جو ہے وہ وہاں سے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھو علم اپنی پہچان آپ ہوتا ہے۔ جب بندہ بولتا ہے نا تو پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر کتنا علم ہے۔ تو خدا کے لیے سنی مسلمانوں اپنے اندر علم جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کرو، علم حاصل کرو، محنت کرو، جدوجہد کرو تاکہ آپ کے پاس ایک اچھا علم آ جائے۔ بس جب علم آ گیا اور آپ نے اس کی خدمت کرنا شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ آپ کو بلند مقام عطا فرمائے گا۔ آج بہت اہم اعلان میں کرنا چاہتا ہوں اور لگتا مجھے یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً یہ مجھ سے بڑا کام لے گا، اور کئی کام ایسے ہیں کہ جو بڑے بڑے لوگ نہیں کر سکے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اس حقیر بندے سے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے بڑا کام لے گا۔ میں آپ کو یہ سنا دیتا ہوں، میرے والد محترم کی خواہش تھی کہ میمن مسجد مصلح الدین گارڈن دوبارہ سے تعمیر کی جائے۔ یہ خواہش میرے والد محترم کی رہی، اس پر انہوں نے ورکنگ کی، بڑا کام کیا، لیکن پھر وہ بیمار ہو گئے اور پھر بیماری آپ جانتے ہیں کہ بڑھتی چلی گئی اور پھر وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اس میمن مسجد مصلح الدین گارڈن کی انشاءاللہ تعالی اثر نو تعمیر کے کام کی آج جمعۃ المبارکہ کے دن سے آغاز ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس مسجد کی تعمیر کا آج سے آغاز ہوگا۔ اب اس قدیمی مسجد کی تعمیر نو کی کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اس موجودہ مسجد کی تعمیر 1949 یعنی پاکستان بننے کے 47 میں آزاد ہوا، یہ 49 میں مسجد بنائی گئی۔ تو اب اس کی تعمیر کو تقریباً 68 سال کا ایک طویل عرصہ گزر چکا، اور کئی مقامات سے آپ اس کی حالت پورا سروے کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جو حالت ہے، جس وقت یہ مسجد تعمیر ہوئی اس وقت سڑک نیچے تھی اور مسجد اوپر تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سڑک اونچی ہوتی چلی گئی اور مسجد کا جو یہ علاقہ ہے یہ نیچے ہوتا چلا گیا۔ تو اب اس کی وجہ سے باہر جب گٹر بھرتا ہے تو سب سے پہلے ہمارا وضو خانے بھر جاتا ہے، اور یہاں راستے میں بھی آپ نے کئی بار دیکھا کہ پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت یہ جس جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ سارے لوگ، اس کے نیچے اتنی ہی بڑی جگہ ہے جس میں صرف مٹی بھری ہوئی ہے،
یعنی پراپر طریقے سے اس کی تعمیر نہیں ہوئی تھی. جن لوگوں نے بھی تعمیر کیا اس وقت ضرورت محسوس کی اس کی تعمیر کی. یہ جس پر آپ بیٹھے ہوئے نیچے ساری مٹی ہے, ساری مٹی ہے نیچے. اللہ اکبر. تو جب یہ ملبہ بھر دیا گیا تو پھر دوبارہ اس پر کام نہیں ہو سکا اور یہ جگہ یہ مٹی پر قائم ہے. اب جب نئی تعمیر ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اتنی ہی جگہ نیچے بھی مل جائے گی, اتنی جگہ ہمیں نیچے بھی مل جائے گی اور نماز پڑھنے میں سارے نمازیوں کو اس میں آسانی ہوگی. جمعے کے دن اس کی اشد ضرورت آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی دیکھتا ہوں, لوگوں کو محسوس ہوتی ہے. اور حال جمعۃ المبارکہ کا یہ ہے کہ لوگ آ کر کے کہتے تھے پہلے والد محترم تھے, آپ کو پتا نا 100 قسم کے آدمی, امام اعظم کیا حضور کے دور سے چلے آ رہے, اعتراضات کرنے والے یہ ختم تو نہیں ہوں گے کہ صاحب والد صاحب آپ کے ہوتے تھے, مسجد بری ہوئی ہوتی تھی, یہ ہوتا تھا, آپ آ گئے تو مسجد خالی ہونے لگ گئی. اور کمال یہ میرے والد اسپتال میں لیٹے ہوئے ہیں, ان کو جا کر کے یہ بات کرتے تھے ایک بیمار آدمی کو کہ صاحب آپ کی مسجد سے تو لوگ جا رہے ہیں. تو میں کہتا تھا آؤ کوئی نیوٹرل آدمی بھیج دو کسی وقت بھی, الحمدللہ لوگ یہ کہیں گے کہ آپ کے ہوتے ہوئے اتنا مجمع نہیں ہوتا تھا جو اب مجمع ہے. الحمدللہ یہ اللہ تبارک و تعالی جس پہ کرم فرمانا چاہے کرم فرماتا ہے. تو اب آپ دیکھیں حال یہ ہے کہ مسجد کی تینوں منزلیں چھت کے الحمدللہ یہ بھری ہوتی ہے جمعے میں, سامنے کا یہ پورا علاقہ بھرا ہوا ہوتا ہے, پیچھے جو گارڈن ہے الحمدللہ یہ بھی بھرا ہوا ہوتا ہے, یہ برابر میں جو مدرسہ ہے انوار القرآن اس کی تینوں منزلیں بھری ہوئی ہوتی ہیں جمعے میں. یہ میرا جو مدرسہ ہے دارالعلوم مصلح الدین الحمدللہ یہ بھی نمازیوں سے جو ہے وہ کھچا کھچ بھرا ہوا ہوتا ہے. اور یہ پورا علاقہ, یہ پورا جتنا علاقہ ہے مسجد کا اس سے متصل الحمدللہ یہ نمازیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے. مسجد کی 13 دکانیں ہیں, وہ پہلے دور سے یہ چلی آئی اور پگڑی پر ہونے کی وجہ سے ان سے صرف 30,000 روپے ماہانہ کرائے کی مد میں وصول ہوتا ہے, جبکہ مسجد کا ماہانہ خرچہ 1.5 لاکھ روپے ہے. نئی تعمیر کے بعد ہم ان دکانداروں کو خرید کر نئے سرے سے نئے سرے سے کرائے پر دیں گے, جس سے مسجد کے اخراجات بآسانی پورے کیے جا سکیں گے. آپ جانتے ہیں کہ شہر کراچی میں گرمی کی شدت میں سال ب سال اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ مسجد کو ہوادار بنایا جائے. ماہرین کو ہم نے ساری مسجد دکھا دی ہے. ماہرین کی آراء کی روشنی میں اس مسجد کی لاگت کا تخمینہ تقریباً 15 کروڑ روپیہ لگایا گیا ہے اور 20,000 روپے یونٹ کے حساب سے 7,500 یونٹ مقرر کیے گئے ہیں. لاکھوں لوگوں نے یہاں نمازیں پڑھی ہیں اور لاکھوں لوگ اس مسجد سے وابستہ ہیں. ان میں سے صرف 7,500 افراد اگر 20,000 روپیہ دیں گے تو مسجد بہت قلیل عرصے میں جدید انداز میں تعمیر ہو جائے گی. 20,000 روپے کے کوپن رسیدیں مسجد کے باہر, دفتر اور اسٹال پر موجود ہے. مسجد کے برابر میں واقع نیشنل بینک آف پاکستان کی جوڑیا بازار برانچ میں براہ راست اور آن لائن عطیات بھی جمع کرائے جا سکتے ہیں. مسجد کا اکاؤنٹ نمبر باہر جو بینر لگے ہوئے ہیں اس پر لکھا ہوا ہے. واضح ہو کہ 7,500 سے زائد نمازی یہاں ہر جمعے میں موجود ہوتے ہیں. الحمدللہ یہ تقریباً 8,000 کا مجمع ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں 8,000 کا مجمع جمعے کے دن ہوتا ہے. تو آج اس وقت بھی الحمدللہ اتنی افراد موجود ہے. اگر یہ افراد اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس مسجد کو 20,000 روپے دے دے تو ایک سال میں ماہانہ 2,000 بھی نہیں بنتے, جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگ دے سکتے ہیں. تو یہ مسجد کبھی مسجد میں اس طریقے کا نہ میرے نانا نے اعلان کیا, نہ میرے والد محترم نے اعلان کیا اور نہ کبھی آپ نے میرے سے اعلان سنا. آج پہلی مرتبہ یہ میں اعلان کر رہا ہوں. یہ میرے والد محترم کا خواب کہ یہ مسجد تعمیر ہو اور شاندار انشاءاللہ تعالی یہ مسجد بنے, اور اس سارے کام کی نگرانی انشاءاللہ تعالی میں خود کروں گا. اس میں کرپشن انشاءاللہ تعالی کہیں بھی نہیں ہوگا. ایک آنے کیا ایک پائی کی بھی انشاءاللہ تعالی کرپشن نہیں ہوگی. تو جتنے مقیر حضرات ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ آپ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. اور میرے سامنے ابھی یہ پرچہ آیا تھا نماز سے پہلے ہی, تو میں نے کہا کہ چلو ابتدا میں خود کرتا ہوں. تو آئیے جناب
یہ 20,000 روپے سب سے پہلے میں مسجد کی انتظامیہ کو اپنی طرف سے پیش کرتا ہوں. آئیے باپو شریف. تو اب آپ سب کا اپنا اپنا حصہ ڈالنا یہ اب آپ سب کی ذمہ داری ہے. ہم نے مسجد بنانی ہے اور اس مسجد سے رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری ہے. الحمدللہ یہ مسجد اہل سنت والجماعت کا گڑھ تھی، گڑھ ہے، اور انشاءاللہ تعالی اہل سنت والجماعت کا یہ قلعہ رہے گی. یہاں سے عاشق رسول پیدا ہوتے رہیں گے اور دنیا بھر کے اندر وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی میلاد کا پیغام دنیا بھر میں پھیلاتے رہیں گے. تو آپ سب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ ضرور جو ہے وہ کمیٹی سے رابطہ کریں اور اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. For more videos, you can subscribe our channel. For more videos, you can subscribe our channel.